اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ریفرنسز کے لیے کوئی اردو کی کتاب نہیں لایا، میری اپنی بکس ہیں، یہ سب میری اپنی بکس ہیں، میری اپنی تصانیف ہیں جو میں نے آتھر کی ہیں، مگر اردو کی کوئی نہیں لایا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا، یہ سب انگلش کی بکس ہیں میری، انگلش میں ذہن میں یہ تھا کہ انگلش میں ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اب میں انشاءاللہ اردو میں کرتا ہوں بات، اور ضروری چیزیں انگلش میں جہاں ہوگا اس کو میں پیچ ورک کروں گا، اٹ از ول بی اے پیچ ورک۔ دیکھیے، آج ہم اس دور میں ہیں جہاں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، تاکہ ہمارے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، ایک کلچر آف ڈائیلاگ ڈیولپ ہو۔ اور انٹرفیتھ ہارمنی، یعنی مختلف مذاہب کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اور ہم آہنگی جنم لے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جئیں، مریں اور ماریں نہیں، ایک ایٹماسفیئر آف ٹوگیدرنس پیدا ہو۔ مگر یہ اسی وقت ہی پاسبل ہے if we understand one another, each other۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں، ایک دوسرے کے دین کے بارے میں، ایک دوسرے کی ٹرو ٹیچنگز کے بارے میں، دیٹ از ایکسٹریملی نیسیسری۔ اب ہوتا یہ ہے، جب ہندو لوگ اسلام کی ٹیچنگز براہ راست قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، اور وہ جو اتھارٹیز ہیں اسلام پر، I'm not talking of very low-level preachers, very narrow-minded preachers, those who just spread hatred, those who just communicate their anger, and they have no agenda of creating an atmosphere of togetherness۔ ان کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات کر رہا ہوں those who are known to be the authorities on Quran and Sunnah، جن کا انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ٹیچنگز پر بڑی کلیئر اور جن کا کہنا بڑا اوتھینٹک ہے۔ اگر ہندو لوگ مسلمانوں کی اسلام کی تعلیمات کو براہ راست ایسے لوگوں سے نہیں سنیں گے اور سمجھیں گے تو انہیں اسلام کا اور اسلام کی ٹیچنگز کا کانسیپٹ کبھی کلیئر نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسلمان اگر ہندو لوگوں کی تعلیمات، ان کی مقدس کتابوں سے اور ان کی اوتھینٹک لوگوں سے نہیں سنیں گے اور سمجھیں گے تو ان کا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، ان کے کانسیپٹس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہی چیز ہے اباؤٹ ادر فیتھ۔ بدھسٹ فیتھ ہے، جین مت ہے، سکھ مذہب ہے، کنفیوشس مذہب ہے، جوئزم ہے، جوئش ریلیجن ہے، کرسچن ریلیجن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پھر مختلف چھوٹے چھوٹے سیکٹس بھی ہیں، تو اگر ڈائریکٹ سورسز سے سمجھا جائے یا ان کی اتھارٹیز کے ذریعے سمجھا جائے تو آپ کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سی چیز تمام مذاہب میں کامن ملیں گی، کامنیلٹیز ملیں گی۔ ڈفرینسز کو دیکھیے، الگ الگ مذہب ہیں، اسلام کا ایک اپنا دین ہے، قرآن پر ہے، سنت نبوی پر ہے، پھر اس کی حدیث پاک کی کتابیں ہیں، اپنی تعلیمات ہیں، ائمہ فقہ ہیں، مذاہب ہیں، ان کی اپنی تعلیمات ہیں۔ ہندو مذہب کی اپنی کتابیں ہیں، ان کی رگ ویدا ہے،
ان کی یجروید ہے، سام وید ہے، ان کی اتھروا وید ہے، ان کی بھگوت گیتا ہے، رامائن ہے، ان کی اپنی بکس ہیں۔ تو ان کی اصل تعلیمات کو ان بکس کے ذریعے بہتر سمجھا جا سکتا ہے، بجائے ایک کامن ان پڑھ آدمی کی پریکٹس کو دیکھ کے تصور کرنا۔ مہاتما بدھ ہیں، بدھا ان کی اپنی کتاب ہے 3 baskets۔ جین مذہب کے فاؤنڈر ہیں مہاویر سوامی، ان کی اپنی تعلیمات ہیں۔ زورواسٹرین ریلیجن کے ایک اپنے بانی ہیں، ان کی اپنی تعلیمات ہیں۔ اس طرح بائبل میں ان کی تعلیمات ہیں۔ تو اگر آپ ان تمام مذاہب کی کتب کو دیکھیں تو میں بات کر رہا ہوں ایک ہمبل اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس، اس حیثیت سے تو آپ کو بہت سی کامونیلٹیز ملیں گی۔ آج کے دور میں جہاں دنیا کی ہر سوسائٹی میں مور اور لیس ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہ رہے ہیں، یہ پہلے صدیوں ہزاروں سال پہلے کے دور سے مختلف دور ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان میں جہاں بھاری اکثریت ہندو مذہب کے ماننے والوں کی ہے، وہاں بہت بڑی تعداد، سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی۔ پھر دوسرے مذاہب اور جو ہندو مذہب میں سے آف شوٹس کے طور پہ نکلے ہیں، ایمرج ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں۔ مسلم ورلڈ میں چلے جائیں انکلوڈنگ پاکستان، وہاں ٹیمپلز ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے بہت تعداد میں رہتے ہیں، سکھ مذہب کے ماننے والے کثیر تعداد میں رہتے ہیں، کرسچن بہت بڑی مائنورٹی ہے۔ عرب کنٹریز میں جائیں وہاں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ میں جب امریکہ ٹریول کرتا ہوں، نارتھ امریکہ میں، تو وہاں صرف کرسچن، جیوز اور مسلمز ہی نہیں، بلکہ وہاں گورے وائٹ امریکنز بھی مجھے ملتے ہیں، میرے اجتماع میں آتے، سٹیج پر بیٹھتے ہیں، جو ہندو عقیدہ رکھتے ہیں اور بدھسٹ ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ گیا ہوں، میرے اگر آپ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر گوگل کریں، واچ کریں، تو میرے سٹیج پر اور مجھ سے ملنے والے وہاں کے گورے بھی، وائٹ، وہ بھی ہندو مذہب کے اور بدھ مذہب کے اور ان مذاہب کے ماننے والے لوگ وہاں بھی ہیں۔ مسلمان بھی کثیر تعداد میں ہیں، اور سکھ مذہب کے لوگ بھی دنیا کی ہر جگہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہندو مذہب بھی دنیا کی ہر اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ پھر ورلڈ وائڈ آپس میں انٹریکشن ہے بہت زیادہ۔ تو آج ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ کہیں مسلمان اکثریت میں ہیں تو نان مسلمز جو مختلف مذاہب کے لوگ مائنورٹی ہیں، کہیں نان مسلمز، ہندوز اور کرسچنز اگر میجورٹی ہیں تو وہاں مسلمز مائنورٹی میں رہ رہے ہیں۔ جہاں سوسائٹیز کی کنڈیشن بدل کے یہ ہو جائے، وہاں پہلے صدیوں سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں، اور جو پریجوڈیسز ہیں اور نفرتیں اور کدورتیں اور عداوتیں، ان میں زندہ رہنے کی بجائے سوسائٹی میں کولیکٹیو پیس، ٹالرنس، انٹیگریشن، ہارمنی اور انڈرسٹینڈنگ، اس کو کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے آگاہی ہو۔ مذہب نہیں بدل سکتے، ہر کوئی اپنے مذہب پہ رہتا ہے، اور قرآن نے ایک پرنسپل دے دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، یہ قرآن ایک پرنسپل ہے۔ اور اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان، ایون ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کسی نان مسلم کو جبر سے، کوئرشن اور کمپلشن سے مسلمان کرے۔ اٹ از ٹوٹلی پروہیبٹڈ، ٹوٹلی فوربیڈن۔ اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جبر سے مسلمان کرے، کلمہ پڑھائے، نہیں۔ جب رومن امپائر میں اور سیرین کنٹریز میں اور دیگر ان تمام ملکوں میں اسلام پھیل گیا، فتوحات ہوئی اور اسلامک گورنمنٹ، اسلامک اسٹیٹ ایکسپینڈ ہو گئی، تو 300-400 سال تک جیوز اور کرسچنز اور دیگر مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ اگر اسلام میں جبر ہوتا تو وہ اپنی گورنمنٹ اور اسٹیٹ قائم کرتے ہی ان کو کہتے کہ یا اسلام قبول کر لو
یا تمہیں مار دیا جائے گا۔ ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا، پوری 1500 سال کی تاریخ میں ایک زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہو، اس پر جبر کیا گیا ہو، تلوار چلائی گئی ہو۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام has spreaded through sword, that is totally wrong, totally wrong. This is a false accusation against Islam. ایک دوسرے کو سمجھا نہیں ہے۔ تو اسلام کا پرچار اور اسلام کا پھیلاؤ کبھی تلوار سے نہیں ہوا بلکہ کردار سے ہوا ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب ہے، یہاں لوگ تلوار اور بندوقوں کے ساتھ تو ہندو نہیں بنے، وہ اپنے مذہب پر مدتوں سے ہزارہ سال سے چلے آ رہے ہیں، ایک ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہے۔ لہذا اس وقت پوری دنیا کا، عالم انسانیت کا بہترین فلسفہ کولیکٹیویٹی کا یہ ہے، لیو اینڈ لیٹ لیو and live together in an atmosphere of peace and harmony. زندہ رہو اور زندہ رہنے دو، اپنے اپنے مذہب پہ رہو، اپنی اپنی ٹریڈیشن پہ رہو، اپنے اپنے طور طریقوں پر رہو، مگر ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ یہ لب لباب ہے آج کا، اور آگے آنے والی جتنی جنریشنز اور سینچریز ہیں وہ اس فلسفے کے بغیر کبھی پرامن زندگی، پرامن بقائے باہمی کے بغیر زندہ نہیں رہیں۔ اس حوالے سے میں آج اسلام کی تعلیمات دینا چاہتا ہوں، اور اینڈ پر میں جو ویداز ہیں اور بھگوت گیتا ہے اور مہاتما بدھ ہیں ان کی تعلیمات بھی تھوڑی سی کوٹ کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اسلامی دین اسلام میں 3 words are commonly used and these are known to be 3 levels of Islam, Islamic religion. The first word is known as Islam, the second word is Iman, the third word is Ihsan. 3 لفظ ہیں جن سے پورا کا پورا ریلیجن آف اسلام آپ سمجھ سکتے۔ اب تینوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے ان تینوں کو خود ڈیفائن کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ہر مذہب میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جاہل بھی ہوتے ہیں۔ کوئی مذہب اس سے پاک ہے؟ بولیے۔ پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں۔ اسی طرح ہر مذہب میں امن پسند لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کی صحیح تعلیمات کو سمجھتے، اور ہر مذہب میں انتہا پسند اور دہشت گرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی کہ دہشت گردی کو بعض مقاصد کی وجہ سے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بریکٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ کہنا کہ اسلامک ٹیرورزم، اسلامک ریڈیکلزم، اسلامک ایکسٹریمزم، یہ ٹرم ٹوٹلی غلط ہے۔ اور جب آپ ٹیرورزم کے ساتھ اسلامک ورڈ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ایسا کہنے والا ٹیرورزم کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اس کو اسلامک ریلیجن کا لائسنس دے رہا ہے کہ ٹیرورزم از سم تھنگ اسلامک، اور وہ اپنے لوگوں کو لیجیٹیمیٹ، اپنے آپ اپنے ایکٹ آف ٹیرورزم کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے دشمن ہمیں اسلامک کہہ رہے ہیں۔ سو اسلام کے لفظ کو ٹوٹلی اس بریکٹ سے نکالنا چاہیے۔ ٹیرورزم از جسٹ ٹیرورزم، اٹ ہیز نو ریلیجن، اٹ ہیز نو کلچر، اٹ ہیز نو کنٹری۔ یہ کرمنل بیہیویئر ہے، دہشت گردی، کلنگ آف مین کائنڈ، اٹ از اے کرمنل بیہیویئر۔ یہ مسلمانوں میں بھی ٹیرورسٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہندوؤں میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہیں۔ آپ کے ہاں انتہا پسند ہندوستان میں نہیں ہے ہندو مذہب کے لوگ؟ بولیے بولیے، ہیں؟ تو اس طرح پاکستان میں اور مسلمانوں میں بھی کچھ انتہا پسند ہیں، یہودی جیوش ریلیجن کو ماننے والے بھی کچھ انتہا پسند ہیں جن کو آپ فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں، ایکسٹریمسٹ کہہ لیں۔ کرسچن مذہب کے ماننے والوں میں بھی فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اوکلاہوما بم بلاسٹ جب ہوا تھا مچ بیفور 9/11، تو وہ کس نے کیا تھا؟
وہ کوئی مسلمان تھے؟ امریکہ کا اوکلاہوما بم بلاسٹ وہ کرسچن کلٹ تھا، مگر کسی نے آج تک کرسچن ٹیررزم کہا اس کو؟ نہیں کہا. دین وائی اسلامک ٹیررزم؟ ابھی چند مہینے پہلے ناروے میں ایکٹ آف ٹیررزم ہوا ہے، پوری دنیا نے کنڈیم کیا اور لوگوں کو مارا. وہ مسلمان تھے؟ بولیے نا، آپ ذرا اونچا جواب دیں مجھے. وہ بھی کرسچن ایک فرقہ تھا، کلٹ تھا، مگر ان کے ایکٹ کی وجہ سے کسی نے کرسچینٹی کے ساتھ ٹیررزم کو جوڑا؟ نہیں جوڑا. تو جوئش ریلیجن میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا کے ہر مذہب میں بھی ہوتا ہے، مگر جب کسی اور مذہب کے ساتھ آپ ٹیررزم کو بریکٹ نہیں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے ساتھ ٹیررزم کو بریکٹ کیوں کیا جائے، کیوں کیا جا رہا ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور دنیا کی اقوام کو اور گورنمنٹس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک آپ ٹیررزم کے سے کو اسلام سے ڈی لنک نہیں کریں گے اور اسلام کو ٹیررزم سے ڈی لنک نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ دہشت گردوں کے مقاصد کو فائدہ پہنچائیں گے. آپ سٹرینگتھن کریں گے ٹیررسٹوں کو، ان کو لیجیٹیمائز کریں گے، ان کو فاؤنڈیشن فراہم کریں گے اپنے ایکٹ کو اسلامک قرار دینے کا. لہذا ایک بات پہ پوری انسانیت کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ ٹیررزم کین بی اینی ویئر. دہشت گردی اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی ملک نہیں ہے. دہشت گرد مجرم ہے اور اس کو انسانی سطح پہ لیا جانا چاہیے. اس مسئلے کو مذہبی سطح پر نہیں. کسی کو کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں. اب میں یہ تصور قرآن اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کون ہے؟ میں چند چیدہ ریفرنسز دوں گا. مسلم کون ہے؟ بسم اللہ. گرم نہیں؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر معاذ اللہ مسلم کی اور اسلام کی ڈیفینیشن دینے والی کو ہستی ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ مسلم ہے اور یہ نہیں ہے، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اور I am particularly addressing to the younger generation, my sons and daughters, who are going to be the torch bearer of the light of Islam in future, and who are going to be responsible for spreading the true message of Islam, for propagating the true message of peace, love, compassion, and tolerance and togetherness in the light of Quran and Sunnah. They are responsible for future. They are leaders of future. And they have to work hard to remove hatreds and to replace hatred with love. This would only be possible if they try to understand the real message of Islam given by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in its true letter and spirit. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مسلمان کون ہے؟ اب لفظ سنیے. امام طبرانی نے روایت کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیسٹ آف اسلام، بیسٹ ایکٹ آف اسلام یہ ہے، اور دا بیسٹ امانگ دا مسلمز، مسلمانوں میں بہترین مسلمان اور اسلام کا بہترین عمل یہ ہے، من سلم الناس من لسانہ و یدہ، the one from whose tongue and hand all people are safe and secure. وہ شخص جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے تمام انسان محفوظ رہیں، وہ سب سے بہتر مسلمان ہے. اب دیکھیے، میں نے جو حدیث کوٹ کی طبرانی کی المعجم الاوسط حدیث نمبر 3170 حدیث نمبر دے رہا ہوں. اس میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز دا ورڈ الناس، ہیومن بینگز. صرف مسلمز کا لفظ یوز نہیں کیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. یہ مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے الگ فرمایا، حدیث پاک میں ہے، مگر جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں اس وقت، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ،
مسلمان بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام بنی نوع انسان ایوری سنگل ہیومن سول ریمین سیف اینڈ سیکیور. تو دیکھیے تمام انسانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے والا مسلمان ہے. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ what kind of Islam is best؟ کون سا عمل ہے اور فرمائیے جو اسلام میں سب سے اعلیٰ سب سے اونچا عمل تصور کیا جائے اسلام کا، اور ہم سمجھیں کہ یہ شخص بڑا کامل مسلمان ہے. وہ کیا کریکٹر ہے جو مسلمان کو پرفیکٹ مسلم بنا دے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو پھر روایت کیا امام بخاری نے الصحیح میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین عمل اسلام کا جو مسلمان کو اونچا درجہ دے دے گا وہ ہے تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا اسلام کا اعلیٰ اور عرفہ اور اونچا عمل یہ ہے کہ اے بندے ہر اس شخص کو جو بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائے. ایکٹ آف فیڈنگ دا ہنگر an act of charity for the poor to alleviate poverty from your society is the best act of Islam. غربت کا خاتمہ کرنا. لوگ کہتے ہیں اسلام میں ہے جہاد کرنا، جنگ کرنا، لڑنا. ہاں اسلام میں ہے لڑنا، مگر کس کے لیے؟ غربت کے خاتمے کے لیے لڑنا، جہالت کے خاتمے کے لیے لڑنا، بھوک کے خاتمے کے لیے لڑنا، تاکہ ہر ایک کے شخص کے منہ میں لقمہ پہنچے، ہر ایک کو رہنے کے لیے چھت ملے، ہر ایک کو پینے کا اچھا پانی ملے، ہر ایک کو عزت ملے، ہر ایک کو سکون ملے، ہر ایک کو امن اور آشتی ملے، ہر ایک کی جان و مال عزت و آبرو کو حفاظت ملے. اس مقصد کے لیے لڑنا اور اپنی توانائی کو صرف کرنا، دس از دا ریئل جہاد آف اسلام. اب میں چونکہ مختصر ریفرنس دوں گا. اب اسلام میں عقیدہ اللہ اس کے رسول پر کو ماننا اسے ایمان کہتے ہیں. آخرت پر، اللہ کو، رسول کو، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، کتابوں کو، باس بعد الموت کو ماننا، تصدیق کرنا، دل سے زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں فیتھ. تو آقا علیہ السلام نے اب ایمان کی تعریف کی، وہ بھی سننے والی ہے کہ مومن کون ہے، یعنی فیتھ فل یا ٹرو بلیور. ہو از دا ٹرو بلیور؟ امام نسائی اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور راوی اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہو از دا ٹرو بلیور؟ سچا مومن ایماندار کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے جملے سنیے. ان کلمات سے بڑھ کر اسلام میں کوئی اتھارٹی نہیں. یاد رکھ لیں اگر کچھ جرائم پیشہ لوگ ہیں، مجرم، مثلا دہشت گرد تو ایک کیٹیگری ہو گئی نا. آپ مثال لیں ڈاکوؤں کی. کیا ڈاکو ہر مذہب کے ماننے والوں میں نہیں ہیں؟ انڈیا میں ڈاکہ نہیں پڑتا، رابری نہیں ہوتی انڈیا میں، انڈیا میں چوری نہیں ہوتی؟ بولیے. انڈیا میں لوگوں کا مال جان نہیں لوٹا جاتا؟ انڈیا میں لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر دیتے؟ جرائم نہیں ہوتے انڈیا میں؟ اسی طرح پاکستان میں جرائم نہیں ہوتے؟ وہاں ڈاکے نہیں ہوتے؟ بولیے. ہوتے ہیں بھائی، گھبرائیں نہیں آپ. چونکہ یہ نہ گھبرائیں کہ ہم انڈیا کے ہیں تو پاکستان پر کیوں منٹ کریں، میں تو ہوں وہاں سے. وہاں بھی ڈاکو ہیں، وہاں بھی چور ہیں. انڈیا میں رشوت نہیں لیتے رشوت خور؟ کرپشن نہیں ہے انڈیا میں؟ پاکستان میں بھی کرپشن ہے. جو گناہ اور عیب یہاں ہیں وہی وہاں ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے نا. آپ ادھر ہیں اور ہم ادھر ہیں، باقی سارا کلچر ایک ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ڈاکو ہر مذہب میں ہیں، چور ہر مذہب میں ہیں، قاتل ہر مذہب میں ہیں، مجرم ہر مذہب میں ہیں، اس طرح انتہا پسند اور دہشت گردی ہر مذہب میں.
اب ان اعمال کی وجہ سے کوئی ہندو مذہب کو تانا دے سکتا ہے؟ کوئی کہے گا یہ ڈاکوؤں کا مذہب ہے، کتنی بری بات ہوگی، یہ چوروں کا مذہب ہے، بولیے کتنی بری بات ہوگی کہ ہندو مت کی کتابوں نے کوئی چوری سکھائی ہے؟ نہیں، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ اسی طرح اگر ڈاکہ زنی مسلمان کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ ڈاکوؤں کا مذہب ہے، کرسچنز اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ڈاکوؤں کا مذہب ہے، چوروں کا مذہب ہے، اگر بدھسٹ کریں تو کہیں گے چوروں کا مذہب ہے۔ نہیں، جرم کو کبھی کسی مذہب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جرم ہے، دس از اے ہیومن بیہیویئر، اے نیگیٹو ہیومن بیہیویئر دیٹ شوڈ بی ٹیکن۔ لہذا کسی کے کرائم کو، اگر کسی نے دہشت گردی کی اور بے گناہ انسانوں کا خون لیا، قتل کیا، اس کی وجہ سے اس مذہب سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا اس مذہب سے نفرت نہ کریں، ہاں اس مجرم کو پورے طور پہ اپنے انجام تک پہنچائیں۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ ایماندار۔ آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، سچا مومن وہ ہے کہ لوگ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسی پر بھروسہ کریں، کہیں جانے لگیں تو اپنا مال اس کے پاس رکھ کر جائیں، انہیں یقین ہو کہ ہمارے مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ مومن ہے۔ اور جس کے ہاتھ سے کسی کی جان کو گزند اور تکلیف نہ پہنچے وہ مومن ہے۔ The true believer is he whom people trust with regard to their lives, blood and properties. He is true believer. یہ آقا علیہ السلام نے اصل تعریف بتائی مومن کی۔ پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ who is the perfect among the believers؟ مومنوں میں سب سے زیادہ پرفیکٹ کون ہے، کامل مومن کون ہے؟ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے کو پھر امام ترمذی نے روایت کیا اور حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے کامل پرفیکٹ ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، مورل بیہیویئر جس کا اچھا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، بخیل نہیں ہے، خود کھانا چھوڑ کے اپنا روٹی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ جس شخص کا کردار اخلاق میں اتنا اعلیٰ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دین کے اندر اس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ دس از ایمان اینڈ دس از مومن۔ اور پھر فرمایا، اور پھر اس اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے نزدیک بہترین اخلاق والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق عورتوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ The best of you are those who are the kindest towards your women folk۔ جو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، انہیں مارتے نہیں۔ انڈیا میں دیہاتوں میں جو کم تعلیم یافتہ لوگ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں کہ نہیں، مارتے ہیں یا نہیں عورتوں کو؟ بہنیں بتائیں خواتین، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ڈومیسٹک وائلنس، مارتے ہیں یا نہیں؟ آپ ڈرتی کیوں ہیں ان سے؟ اونچا بولیں، یہ کوئی مارنے تھوڑے لگ جائیں گے، میں سامنے بیٹھا ہوں۔ مارتے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ؟ اس طرح کچھ لوگ پاکستان میں بھی مارتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیا کہیں گے اگر کوئی مرد عورت کو مارتا ہے ہاتھ سے، اس کو ویدا نے یہ سبق دیا ہے، اس کو بھگوت گیتا نے یہ سبق دیا ہے، اس کو رامائن نے دیا ہے؟ یہ ویداز میرے ہاتھ میں ہیں، I am holding the Vedas. This is Bhagavad Gita, I am holding it. یہ بدھا کی کتاب 3 baskets میرے سامنے ہیں۔ کسی ایک کتاب نے کسی جان کو، مرد کو، عورت کو، طاقتور کو، کمزور کو مارنے کی تعلیم نہیں دی۔ تو اگر کوئی مرد ہندو عورت کو مارتا ہے تو کیا ہندو مذہب کو گالی دیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر ڈومیسٹک وائلنس پاکستان میں یا اسلامی ملک میں ہوتا ہے تو تانا اسلام کے دین کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سوشل پرابلم ہے،
یہاں کے لوگ مرچیں بہت کھاتے ہیں. دو چیزوں میں کمال ہے پاکستان اور انڈیا، مرچ میں اور تیل میں. اتنا تیل ڈالتے ہیں کہ بے شک آپ سوئمنگ کر لیں، اس میں سوئمنگ کر لیں، اور اتنی مرچ کھاتے ہیں کہ بے شک وہ مرچ خون بن کر پیٹ سے نکل آئے. تو مرچ کھاتے ہیں، اور گرمی کے علاقے ہیں. ابھی دیکھو، اب ہمارے ہاں کینیڈا میں اس وقت برف باری ہے، یہاں گرمی شروع ہو گئی، اے سی چل رہے ہیں. تو گرم موسم اور گرم کھانا اس نے مزاج میں گرمی بڑھا دی ہے. تو ہمارے سوشل پرابلمز ہیں، ہمارے کلچرل پرابلمز ہیں، ہمارے بیہیویئرل پرابلمز ہیں. اس کے لیے لمبے زمانے تک تعلیم چاہیے. اور میں انڈیا اور پاکستان سمیت ان ملکوں کو نصیحت کروں گا، میکسیمم بجٹ تعلیم پر لگنا چاہیے، تاکہ ہمارے خطے کے لوگ، میں جب بات کر رہا ہوں تو میں انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کو ملا کے ایک یونٹ کی ایک خطے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تاکہ اس خطے کے رہنے والے لوگ بھی مغربی دنیا کے طرح ترقی یافتہ کہلائیں. مگر میں انڈیا کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور خاص طور پر آئی ٹی میں پوری دنیا میں اپنا سکہ منوا لیا ہے. یہ مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فردر فرمایا، آقا علیہ السلام نے ایک روز فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. 3 بار کلب فرمائے. صحابہ کرام آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون آپ نے قسم کھائی ہے؟ اور فرمایا وہ مومن نہیں ہے وہ شخص. کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اور نقصان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو پڑوسی کو تکلیف دے وہ مومن نہیں. اور دیکھیے لفظ فرمایا جارہ، یہ نہیں فرمایا جارہ المؤمن کہ پڑوسی مسلمان ہو تو تکلیف نہ دے، اگر نان مسلم ہو تو تکلیف دے سکتا ہے. نہیں، پڑوسی پڑوسی ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، اسلام میں اس کے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے. یہ وسعت ہے اسلام کی تعلیمات کی. اب یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں جو سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. بعض اور بزرگوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی، لیکن معروف ہے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام. ان کا ایک خادم تھا، مہمان آ گئے گھر، اور وہ خادم کھانا لے آیا. آپ سمجھیں کھانا ٹرے میں، چائے، دودھ گرم لے آیا، گرم گرم. جب لے آیا اور آ کے رکھا تو وہ گھبرایا اور پھسلا اس کا پاؤں، اور پورا ٹرے اور کھانا اور سالن اور گرم دودھ، پانی، جو کچھ تھا مہمان پر گر گیا. آپ نے جلال کے ساتھ خادم کی طرف دیکھا کہ تم نے کیا کیا؟ اب یہ غصے کا مقام تھا نا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں احتیاط نہیں ہے، کیئرفل نہیں ہو. بس دیکھا وہ خادم چونکہ اہل بیت نبوت کے گھرانے کا نوکر تھا، اس کو بھی سمجھ تھی. اس نے اسی وقت قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. جب دیکھا کہ امام کے چہرے پر غصہ ہے، اس نے یہ آیت پڑھ دی کہ اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. حضرت امام باقر بولے میں نے غصہ پی لیا. وہ چپ نہیں کیا، اس نے اگلا حصہ بولا والعافین عن الناس. اللہ کو وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو معاف بھی کر دیتے ہیں. آپ نے فوری بولا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. اس نے اگلا ٹکڑا آیت کا پڑھا واللہ یحب المحسنین. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں. فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. یہ ہے ایکچول کردار جو آقا علیہ السلام نے، حضور کی اہل بیت اطہار نے، اور صحابہ کرام نے، اور اولیاء کرام نے دیا ہے. اس کو اسلام کہتے ہیں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی شخص کوئی عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس کا مجرمانہ فعل ہے. اس کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ ہونا چاہیے جیسے آپ کسی اور مجرم کے ساتھ، کرمنل کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں.
اسلام نے یہاں تک تعلیم دی، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء وَإِذَا ذَبَحْتُمْ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو، چھترے کو، گوٹ کو، لیمب کو جب ذبح کرنے لگو جانور کو، تو فرمایا تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے مشین کو یا آلے کو بہت تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کو بھی ذبح کرو تو وہ زیادہ نہ تڑپے، اسے تکلیف نہ ہو، جانور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک میں امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا، حضور السلام نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ خود بہت رفیق ہے، کائنڈ ہے، سافٹ ہے، نرم ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، اور جو شخص بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ نرم ہوگا، سافٹ ہوگا، شفقت کرے گا، رحم کرے گا، مرسیفل ہوگا، کمپیشنیٹ ہوگا، کائنڈ ہوگا، جینرس ہوگا، لونگ ہوگا، کیئرنگ ہوگا، جو شخص اللہ اس سے بھی بے پناہ پیار کرے گا۔ تو گویا مسلمانوں کو ایک فل فلیج ہیومن کریکٹر دے دیا گیا، اگر آپ یہ ہیومن کریکٹر اڈاپٹ کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں یہ اسلامک کریکٹر ہے، یہ اسپرچول کریکٹر آف اسلام ہے۔ لہذا مسلمان کو جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی، ایک ایگزامپل دی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے، اور ہمارے لیے پوری امت کے لیے وہ ایگزامپل آقا علیہ السلام نے کوٹ کی تاکہ ہم قیامت تک اس پر عمل کریں۔ اور یہ بھی صحیح بخاری نے، امام بخاری کی جامع الصحیح میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایگزامپل دی کہ تم اگر لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ نرم ہوگے، بھلائی کرو گے، سختی نہیں کرو گے، پیار کرو گے، ہیومینٹی کے بیسس پر، irrespective of religion, creed, race and color, for every single human soul, if you are kind to every human being, you are soft with everyone, you are generous to everyone, you are benevolent to everyone, you are loving and caring for all of mankind, then see what will happen with you. You will be rewarded by Almighty Allah on the day of judgment. آقا علیہ السلام نے ایک ایگزامپل دی، فرمایا ایک تاجر تھا پہلے زمانے میں، اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا، نیک عمل نہیں تھا، گناہگار تھا تاجر، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، مالدار تھا، پیسے والا تھا، قرض دیتا تھا، اور اس کا عمل یہ تھا کہ جب قرض واپس لینے کی جو فکس ڈیٹ تھی، جب ٹائم آتا تو اس کا ایک سیکریٹری تھا، اس کو بھیجتا قرض واپس لینے کے لیے، اور یہ نصیحت کر کے بھیجتا کہ بے شک پورا قرض واپس لینے کی ڈیٹ آ گئی ہے، لیکن دیکھنا اگر اس کے پاس پورے پیسے ہوں تو لے آنا، اگر پورے پیسے نہ ہوں جتنے ہوں اتنے لے لینا، اگر نہ ہوں تو بقایا آسانی سے چھوڑ دینا، ایک لفظ بھی سختی کا نہ بولنا، جتنا ٹائم اور مانگے اس کو اور دے دینا۔ عمر بھر قرض کی واپسی میں وہ لوگوں پر نرمی کرتا، معاف کرتا، اور کہتا ہم لوگوں سے نرمی کریں شاید اللہ ہم سے نرمی کر دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو فتجاوز اللہ عنہ، وہ اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ پھر پوچھا کوئی نیک عمل ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ پھر پوچھا کوئی نیک عمل ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ ایک بات ہے، اور پتہ نہیں وہ عمل نیک ہے یا نہیں، کہ میں اس طرح اس نے پوری کہانی سنا دی کہ قرض دیتا تھا مگر واپس لینے میں تنگی نہیں کرتا تھا، لوگوں کو چھوٹ اور نرمی دیتا تھا۔ کیوں ایسا کرتا تھا؟ اس بندے نے کہا باری تعالیٰ اس امید سے کہ میں لوگوں سے نرمی کروں گا شاید میرا اللہ مجھ سے نرمی کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال اللہ تعالی قد تجاوزت عنک، جا بندوں سے نرمی کرنے والے میں نے تم سے نرمی کی اور تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فردر آپ حیران ہو،
حضور علیہ السلام نے فرمایا نجران میں کرسچنز تھے، ان کا پیکٹ ہوا، ایک پیکٹ آف پیس ہوا حضور علیہ السلام کی اسٹیٹ آف مدینہ کے ساتھ. آقا علیہ السلام نے لکھا وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جَوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ وَبَيْعِهِمْ وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو امام قاسم ابو عبید قاسم بن سلام نے روایت کیا، امام ابن زنجویہ نے، امام ابن سعد نے، امام ابو یوسف نے، تمام ہسٹورینز نے اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انڈیڈ نجران، the whole land of Najran, non-Muslims and their allies are under the sacred protection of God, and they are under the sacred protection of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nobody is allowed to kill them. اور پھر فرمایا the guarantee is being provided by the messenger of God Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are to be protected in their wealth, their lives are to be protected, their lands are to be protected, their properties are to be protected, their religion are to be protected, and their places of worship are to be protected, and those families are to be protected, their goods are to be protected, and everything in their possession is to be protected. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی حفاظت ہوگی، ان کی جائیداد کی، ان کی مال کی، ان کی دولت کی، ان کی زمینوں کی، ان کے مکانات کی، ان کی ٹیمپلز کی، ان کے چرچز کی، ان کی فیملیز کی، ان کی ہر چیز کی، اور حتیٰ کہ ان کے ریلیجن کی پروٹیکشن ہوگی. کسی شخص کو اپنا مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ ہے ٹیچنگ آف اسلام. These are the real teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان تمام لوگوں کو جو کبھی کبھی بیانک تصور حضور علیہ السلام کا، پیغمبر اسلام کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہاں ظلم کی تعلیم ہے، قتل کی تعلیم ہے، دوسرے مذاہب کی پروٹیکشن نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ یہ ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے. انہوں نے مصطفیٰ کی تعلیم کو پڑھ کے نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن اور حدیث رسول کو پڑھ کے نہیں دیکھا، انہوں نے صحابہ کرام اور امت محمدی کی پہلی صدیوں کی عمل کو پڑھ کے نہیں دیکھا. آقا علیہ السلام تو فرما رہے ہیں وہ سارے غیر مسلم ان کو امن کے معاہدے کے تحت ان کو میں اور میرا خدا حفاظت کی گارنٹی دے رہا ہے. کوئی شخص ان کی جان و مال کو چھو نہیں سکتا، ان کے مذہب اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی چھو نہیں سکتا. اور پھر سوچئے یہ آج نہیں ہے جاری کیا یہ فرمان. This is a prophetic ordinance. This is a constitution. This is a law which was issued by Prophet Muhammad. It was promulgated by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 years before. I am not talking of something which is being approved today when UNO is there to issue the international law for us. یہ concept آج ہیں کہ ایک expression of freedom ہوگا, expression of religion ہوگا, اور ایکسپریشن آف اسمبلی ہوگی, فریڈم آف اسمبلی ہوگی, پروٹیکشن آف لائف ہوگی, پروٹیکشن آف پراپرٹی اینڈ بزنس ہوگا. دیز آر دا تھنگز وچ وی ہیو کم ٹو نو ناؤ تھرو دا ماڈرن کانسٹیٹیوشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹس آف دا ورلڈ. اس وقت کی بات ذرا سوچیں کہ پیغمبر اسلام نے 1500 سال پہلے وہ بات کی ہے جہاں انسانیت آج جس مقام پر پہنچی ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. 8 سال تک مجھے ستانے والوں اور ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے والوں، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا. یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے رحمت مصطفیٰ، اور یہ ہے دین کا امن اور رحمت کا پیغام. اور پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور سیدنا فاروق اعظم یہ کمانڈمنٹس ریٹن انسٹرکشن بھیجی جاتی تھی، لا تہدموا کنیستن ولا بیعتن ولا بیت نار. کسی چرچ کو ڈیمولش نہیں کر سکتے، کسی کلوئسٹر کو ڈیمولش نہیں کر سکتے، کسی ٹیمپل کو ڈیمولش نہیں کر سکتے،
کسی مذہب کی جو پلیس آف ورشپ ہے، مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈیمالش دیئر پلیسز آف ورشپ. اسی طرح نان مسلم کو بھی اجازت نہیں کہ مسلمانوں کی پلیس آف ورشپ اور مسجد کو ڈیمالش کریں. یہ اسلام نے ایک بنیادی اصول سمجھایا، لیو اینڈ لیٹ لیو، امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ہیں ویداس کی تعلیم پیس کی ہیں. ریئلائزڈ سیجز، اتھروا وید 19.41.1 اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. دا انسپائرڈ سیجز فری آف ڈیزائرز اینڈ فل آف ڈیووشنل لو. وہ جو سیجز ہیں جو ڈیووشنل لو کے ساتھ بھر جاتے ہیں، دے اٹین ہائیسٹ گلوری اینڈ ایور لاسٹنگ پیس. الٹیمیٹ آبجیکٹو ان کا بھی پیس کو پانا ہے. اور پھر وہ دعا کی ہے انہوں نے یجروید میں 36.18 کرتے ہیں، may we experience complete harmony among us. and وہ کہتے ہیں he that person becomes a lover of all, a part and parcel of the universal joy. He flows with the stream of happiness and is enriched by each loving soul. اور وہ کہتا ہے harbor no enmity for anyone in your heart. May you live the rest of your life in sublime peace. کسی سے دشمنی نہ رکھو اور ایور لاسٹنگ پیس میں زندگی گزارو. گویا آپ بائبل کو سٹڈی کریں، آپ کو پیس کی، لو کی، مرسی کی تعلیم ملے گی. جیزس کرائسٹ کی تعلیم پیس اور لو اور مرسی کی. موزس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم لو، پیس اور مرسی. تمام انبیاء کی، تمام مذاہب کے بانیان کی اور تمام مذاہب کی اپنی مقدس کتابوں کی تعلیم امن کی، آشتی کی، شانتی کی، سلامتی کی، محبت کی، پیار کی، برداشت کی ہے. امن ایک یونیورسل ریالٹی ہے. وقت ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے امن سیکھیں، اپنے من کو بھی امن سے سیراب کریں، امن کے دریاؤں کے پانی سے سیراب کریں اور امن کے پانی سے باہر سوکھی دنیا کو بھی سیراب کریں، تاکہ ہر طرف سوکھی تپتی ہوئی انسانیت جو ہے ظلم کی آگ میں جو تپ رہی ہے، اسے امن کا پانی ملے، امن کی سیرابی ملے اور ہر ایک کے چہرے پر نفرت کی بجائے مسکراہٹ اور محبت نظر آئے. یہ میرا پیغام ہے جس پر گفتگو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.